اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ طرفہ تماشا کی آج ہے ایپیسوڈ نمبر 87۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے انالسٹ ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام عمر، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج ایپیسوڈ 87 ہے اور جیسا کہ ٹاپک بھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ارشد شریف شہید کی۔ بہت عجیب سا لگ رہا ہے مجھے شہید ان کے نام کے ساتھ آگے لگانا، کیونکہ ایک ایسی ہستی میڈیا کی جو کہ ایک بہت قداور جرنلسٹ تھے اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر ان کا ایک نام تھا، انہوں نے بہت نام بنایا اور بہت ساری ایسی چیزوں کو انہوں نے عوام کے سامنے اپنی ریسرچ کے بعد وہ لے کر آئے جو کہ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے وہ بہت مشکل فیلڈ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو بہت سارے خطرات لاحق ہوتے ہیں اور بہت سی سورسز آپ استعمال کرتے ہیں، بہت ساری محنت کرتے ہیں، تب جا کے آپ کوئی نہ کوئی ایویڈنس لے کر آتے ہیں اور کڑی سے کڑی جوڑتے ہیں۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو ان کا خود کا معاملہ ہے وہ بھی اب انویسٹیگیشن کی طرف چلا گیا ہے۔ ایک ایسا ظلم ہوا ہے کینیا میں بظاہر، جس کو کینین پولیس نے کہا کہ جو کہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ان سے غلط ہوئی اور جس کی بنا پر انہوں نے جو ہے اس کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ کی، جس کے نتیجے میں ارشد شریف نے جام شہادت نوش کیا۔ بہت سارے سوالات ان تمام تر چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں کہ ارشد شریف جو کہ پہلے دبئی میں تھے، اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نیروبی کینیا چلے گئے اور وہاں پر ان کو جانے کے لیے کس نے مجبور کیا۔ خیر، یہ آپ مین اسٹریم میڈیا پہ ساری چیزیں دیکھ ہی رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ارشد شریف کی وجہ سے اپنا نیریٹو جو ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ تمام تر چیزیں ریٹنگ کے لیے لوگ جو ہیں وہ مرے جائیں۔ اور ایک شخص، ایک محب وطن پاکستانی جس کی اتنی زیادہ خدمات ہیں، نہ صرف ان کی بلکہ ان کی فیملی ممبرس کی بھی بہت زیادہ خدمات پاکستان کے لیے، ایک شہید کے گھر سے ان کا تعلق، اور اب وہ خود بھی شہید ہو گئے، 5 ان کے بچے ہیں اور اتنے معصوم بچے کہ اگر انہیں دیکھیں تو ان کو دیکھتے ساتھ ہی ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہو گئی۔ تو میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ میں ان کو کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کروں۔ بہت کھل کر جو ہے تمام تر لوگوں پر تنقید کیا کرتے تھے، چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کے اوپر کھل کے تنقید کیا کرتے تھے، لیکن ان کی تنقید جو ہوتی تھی وہ ود ایویڈنس ہوتی تھی، ثبوتوں کے ساتھ اور ٹھوس معلومات کی بنا پر جو ہے وہ تنقید کرتے تھے۔ بعض اوقات اس چیز پہ میں بھی جو ہے میں کسی تذبذب کا شکار نہیں ہوں گا کہ میں اس چیز کو ایڈمٹ کروں گا کہ ایٹ ٹائمز مجھے ان کی بہت سارے تجزیوں کے اوپر اور بہت ساری ان کی رپورٹس کے اوپر غصہ بھی آتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں جو کہ شاید پیڈ نیریٹو ہے، لیکن جب اس کے بعد جب میں نے ان کو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی بہت سی چیزوں کو میں نے ڈاٹس ان کے کنیکٹ کرنا شروع کیے، تو بہت ساری جگہوں پر ان کی باتیں جو ہیں بہت زیادہ سینس میک کرتی تھیں۔ تو آج اسی بات پر ہم پہلے ان کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے ارشد شریف کے متعلق سلمان بھائی سے۔ سلمان بھائی، کیا کہیے گا میڈیا کی ایک قداور شخصیت جو کہ اتنی زبردست شخصیت کے مالک تھے اور اے آر وائی کے اندر انہوں نے اپنا زیادہ ٹائم گزارا، ڈان نیوز کے ساتھ بھی منسلک رہے، دنیا کے ساتھ بھی منسلک رہے، اینڈ میں اے آر وائی نیوز سے جو ہے وہ ان کو آف ایئر کر دیا گیا، تو پھر نیوز یہ آئی کہ وہ بول ٹی وی جوائن کرنے والے تھے اور ان دا مین وائل وہ یوٹیوب کے اوپر بھی آ گئے تھے کیونکہ ان کو اور کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا۔ تو کیا کہیے گا ان کی شہادت کے اوپر؟ جی جی، نہایت افسوسناک واقعہ ہے۔ سب سے پہلے تو پوری قوم سوگوار ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کے لیے تو اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے۔
اور اگر اس کا ہم غور کریں تو حق کی راہ کے مسافر تھے، اور وہی حق کہتے ہوئے جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو جیسے آپ نے وہ تمہید میں کہا کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے وہ اتنا آسان کیریئر نہیں ہوتا۔ جب آپ حق کو جو ہے وہ آشکار کرتے ہیں تو باطل قوتیں آپ کو اپنی آنکھوں میں رکھ لیتی ہیں، اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ کہاں آپ سے وہ نقصان کر سکے، اور یہ ایک الٹیمیٹ نقصان ہے جو وہ کر سکتی ہیں کہ ارشد شریف کی جان ہی لے لی انہوں نے۔ تو یہ پورا جو ٹریک ہے کہ وہ سوال جو ہے کہ وہ کیوں گئے ملک چھوڑ کر، یہاں سے آپ سوال اسٹارٹ کریں۔ پھر وہ دبئی گئے، دبئی ان کو کیوں چھوڑنا پڑا، اور دبئی سے وہ کینیا جیسے جو ہے وہ انسیکیور کنٹری میں کیسے گئے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو شک و شبہات ابھر رہے ہیں عوام کے ذہنوں میں، اور جو کہ خاص طور پر ماس میڈیا اس کو اور ہوا دے رہا ہے، میں اس کو بھی ذرا کلیئر کرتے چلوں، کیونکہ ہمارا کام تجزیہ کرنا ہے، بٹوین دا لائنز بتانا ہے چیزیں۔ اگر ہم بھی صرف سرخی پڑھ دیں تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی، تو ہم صرف سرخی نہیں پڑھ سکتے۔ بٹوین دا لائنز بات یہ ہے کہ اس کی آڑ میں، ارشد شریف صاحب کی شہادت کی آڑ میں، جو آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے خلاف جو ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے وہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ اب جب کینیا کی بات کرتے ہیں تو کینیا میں صرف پاکستان کی جو ہے وہ ایجنسی کی دسترس نہیں ہے، آپ کو جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ فعال ہے، ناٹ ٹو فارگیٹ۔ اور اس سے اچھی کوئی اپارچونیٹی نہیں ہو سکتی آپ کے سیکیورٹی اداروں کو ملائن کرنے کی کہ جب پورا اسٹیٹ سیٹ ہو اور عمران خان صاحب جیسے بندے اور ان کی پارٹی کے خلاف بھی یہ سارا معاملہ چل رہے ہوں یہاں پہ پاکستان میں، اور رائٹ ٹائم پہ یہ کام کر کے اور اس کا الزام تھوپ دیا جائے آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز اور آپ کی جو اسپائی ایجنسی ہے اس کے اوپر۔ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں آؤٹ رائٹلی، ہم آؤٹ رائٹلی طرفہ تماشا کے پلیٹ فارم سے میں اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر رہا ہوں اس فینومینا کو کہ یہ کسی ہماری ایجنسی کا کام ہے، خدا نخواستہ یہ ہماری ایجنسی کا کام نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی شک و شبہ۔ جس کو ذرا سا بھی پتہ ہے پولیٹکس کا اور جیو پولیٹکس کا اور یہ کام ہوتا ہے کیسے، اس کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کسی دشمن ایجنسی کا کام ہے، اور انہوں نے پورا موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، ایک پیٹریوٹک بندہ، ایک پاکستان کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے سوچنے والا بندہ، جو اور حق سچ راہ پہ چلنے والا بندہ اور اس کی بات کرنے والا بندہ، دشمن کنٹری کو اس کو ایلیمنیٹ کر کے ایسیسینیٹ کر کے، اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسیسینیٹ کر دیا جائے اور ایک آواز کو دبا دیا جائے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ انسان کو مار سکتے ہیں لیکن آپ سچ کو نہیں مار سکتے۔ ٹروتھ نے، سچ نے کہیں نہ کہیں سے آشکار ہونا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی زبان سے آشکار ہو ہی جانا ہے۔ جو چیزیں وہ انفینش چھوڑ گئے ارشد شریف صاحب، کوئی اور اس کو پرسو کرے گا، آپ بے فکر رہیں، کوئی اور اس کو پرسو کرے گا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ لیکن یہ بات بالکل ذہن سے نکال دیں، ہم اپنے ویورز کو بولیں گے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو، کیونکہ ہم آپ کو پن پوائنٹ تجزیہ دیتے ہیں، ہم کوئی ایمبیگیوٹی والی بات نہیں کرتے، آپ کو کوئی ہوا میں بات نہیں کرتے، ہم آپ کو پن پوائنٹ بات بتا رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ بہترین موقع دیکھتے ہوئے دشمن ایجنسیز نے یہاں پہ کام کیا۔ اور آپ جس کنٹری کی بات کر رہے ہیں، کینیا، اور یہ نیروبی سے قریب تقریباً 100 کلومیٹر قریب تھا، یہ جائے وقوع جہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ بالکل اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو انتہائی انسیکیور جگہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہائی وے کی جگہ ہے، کوئی خالی سنسان، وہاں پہ کس نے ان کو بلایا۔ دیکھیں، جو چیز کرنے کی ہے نا انویسٹیگیٹ، وہ کریں۔ ہماری ایجنسیز کو بھی جاننا چاہیے، ان کی ایجنسی سے کولیبریٹ کرنا چاہیے، انٹرپول کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا چاہیے۔ یہ کہاں میں ان کا، اور کس نے اس سنسان بیابان میں ان کو اس طرف سے بلایا، وہاں پہ روکا، کیسے روکا۔ اور یہ جو کوکن بل اسٹوری ہمیں دے رہے ہیں نا کہ پولیس نے ناکے کی خلاف ورزی کرنے پہ گولیاں چلا دی، لیکن یہ تو کوئی بائی نہیں کرے گا یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ کوکن بل اسٹوری ہے، کسی کو بائی کرنی تو کرے لیکن ہم تو نہیں کر سکتے کم سے کم۔ تو یہ پاکستان ٹارگیٹڈ کاروائی ہے، میک شور کیا گیا، اس کے بعد نہ ان کا موبائل ملا ہے، نہ ان کا لیپ ٹاپ ملا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ چیزیں کیسے غائب ہو گئیں، لاسٹ میسیجز ان کو کس نے دیے تھے، لاسٹ کال ان کو کی، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، اتنی باتیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں سب آنی چاہیے منظر نام۔ تو یہ منظر یہاں پہ یہ چیزیں آنی چاہیے۔ اور پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ تو سوال کریں نا۔ پاکستان، اب پاکستان میں وہ اگر اس سے گئے اور کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ان کی ہیلپ کری اور وہ پشاور سے انہوں نے فلائٹ دی، مان لیا، اس زمانے میں جب وہ گئے ہیں تو اس وقت کیا چیز لاحق ہوئی ہوئی تھی؟ ہر بندے کو اپنی عزت پیاری تھی،
ٹھیک ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے لوگوں کو پکڑ رہے تھے, بڑھانا کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ سیکشل اسالٹ کر رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے. وہ بیچارے اپنی عزت بچا کے یہاں سے نکلے. اب یہاں سے نکلے عزت بچا کے, لیکن قضا کچھ اور ہی لکھی ہوئی تھی. اور اینڈ اپ ایسے ہوئے اس انسیکیور کنٹری میں گئے جہاں پہ انتہائی انسیکیورٹی تھی. اور میرا پورا اس پہ تجزیہ, بالکل اس پہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی ہوسٹائل ایجنسی نے ان کو مار کے اور بہترین جو ہے وہ الزام جو ہے وہ فکس کر دیا. اس سے اچھا موقع ان کے پاس تھا نہیں, کیونکہ پورا ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں, پورا اسٹیج بنا ہوا ہے. اور کیا اسٹیج بنا ہوا ہے؟ لانگ مارچ کا پورا کانٹیکس بنا ہوا ہے. اور اب میں اسی سے ٹاپک جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف ٹیل کروں گا. دیکھیے, لانگ مارچ کے حوالے سے ہمارا جو تجزیہ ہے تحفہ تماشا کا, آپ کو معلوم ہی ہے, اس میں کوئی بھی ہم نے ادھر ادھر نہیں ہوئے. ہم پہلے دن سے کلیئر ہیں اپنی بات میں. ہم جتنا دیر عمران خان صاحب نے کی اتنی معاملات کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے گئے. عمران خان صاحب کو چھوٹی چھوٹی کچہریوں میں جا کے جو ہے وہ اپنی بیل لینی پڑ رہی, 1 ہفتے کی, 15 دن کی, 1 مہینے کی. معاملات کو الجھایا گیا, اور اس میں ان کے قریب کے مشیروں کا بہت ہاتھ ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ ان کو صحیح طور پر جو مشورے اگر دیے جاتے ٹائم پہ تو بہت جلدی ہو جاتا ہے بات. اب مجھے ایک بات بتائیں, وہ بیلز پر ہیں, ارشد شریف صاحب بیچارے اپنی جان سے گئے, ٹھیک ہے, معاملات مزید پیچیدہ ہو چکے ہیں. ان کے پاس, میں نے آپ کو کہا تھا, ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس اب کوئی آپشن بچا نہیں ہے. اب کوئی کارڈ سلیوز میں ہے نہیں سوائے اس کے کہ لانگ مارچ کا اعلان کرے. اور لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. وہ کہہ رہے تھے جمعرات کو میں کروں گا, لیکن انہوں نے جمعے کو تو سٹارٹ ہی کروا دیا. تو اب آپ کو ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے. ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد آپ کو ڈیسپریشن نظر آئی عمران خان صاحب کی بھی, کہ انہوں نے بولا کہ بس جلدی سے اب شروع کرو اور یہ گیم آن کرو. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ, اب مجھے ایک بات بتائیں, جو ہم نے پچھلے پروگرام سے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے, اور ہم نے آج ٹاپک بھی یہ رکھا ہے کہ لانگ مارچ دیر آئے درست آئے. چلو, اعلان تو کیا عمران خان صاحب نے, دیر آئے درست آئے. اور اب کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں اب ایک بات کلیئر ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد اب یہ بات سب کے ذہن میں آ رہی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. کیونکہ اب لانگ مارچ جب شروع ہو جائے گا, آپ کو پتا ہے اس کے بعد وہ کن مراحل سے گزر کے اسلام آباد پہنچے گا. اور اسلام آباد میں جب وہ پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد کیا کیا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کوئی تصادم ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہے کہ اور کیا معاملات ہوں گے. اور ایک اور بات میں ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے کر دوں کہ کل جو ایک گھٹیا ٹویٹ جو مریم نواز نے کی تھی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے پھر اس کو ریگریٹ کیا دوسری ٹویٹ کر کے آگے, میں اس پہ بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا. اگر کوئی شخص اس گھٹیا ذہنیت کا مظاہرہ سر عام ٹویٹر پہ کر سکتا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے عوام کو کیا سمجھتے ہوں گے. یہ عوام کو بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں سمجھتے احمد, یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ کیڑے مکوڑے اور بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, اور یہ اپنا برتھ رائٹ سمجھتے ہیں حکمرانی کرنا. اس سے زیادہ موروثی سیاست کی گھٹیا مثال میں نہیں دے سکتا آپ کو جو آپ کے یہاں رائج ہے پاکستان میں. جو انہوں نے ٹویٹ کیا, ہمارے ویورز کے لیے ہم یہ دکھا بھی دیتے ہیں ٹویٹ. جی 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 جی, ایک تو جس بندے نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اس کو بیسیکلی ری ٹویٹ کیا ہے, اور وہ ٹویٹ ہی بیسیکلی بہت گھٹیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ری ٹویٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پھر چیری آن ٹاپ کا کام کیا ہے. مریم نواز کو سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک ہی کریڈینشیل ہے کہ وہ نواز شریف کے گھر میں پیدا ہوئی تھی, اس کے علاوہ ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے. اور اس کے عوض وہ مانگ رہی ہیں کہ اگلی ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. بری تو ویسی ہی ہو چکی ہیں ہر چیزوں میں. مطلب شرم نہیں آ رہی کہ جن فلیٹس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں اسی فلیٹ میں بیٹھے ہیں سارے. مطلب جن کو ڈینائی کر رہے ہیں لندن میں جا کے اسی میں مزے کر رہے ہیں, اور اسی کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارے تو نہیں ہے. بھائی آپ کے نہیں ہیں, آپ کے بھائی کے نہیں ہیں, آپ کے ابا کے نہیں ہے, تو پھر کس کے ہیں؟ رہ کیسے رہے ہم آپ؟ رہ کیسے رہے؟ ایون کرایہ دار بھی ہوتا ہے, ایون کرایہ دار بھی ہوتا ہے تو کوئی کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے نا. یہ تو مطلب نہ کوئی ایگریمنٹ ہے, نہ آپ نے پوزیس کر رہے ہو, نہ آپ آن کر رہے ہو, مطلب کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ بس پوزیشن لے کے بیٹھے ہو. یعنی لندن میں اب میفیئر میں ایسا چل رہا ہے کہ قبضہ گروپ چل رہا ہے. یہاں وہاں پر بھی کوئی قبضہ گروپ آ گیا ہے کیا خدا نہ خواستہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, جی چائنا کٹنگ ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا اور جمعے کو وہ نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے ہمارا. اب جمعے کو جب وہ نکلیں گے آپشنز کم ہیں. میں نے آپ کو بتایا پتلی گلی میں ان کو کھڑا کر دیا لے جا کے تنگ گلی میں, اور اس میں کیا ہے کہ ان کے اوپر بہت ساری بیلز
جو ہے وہ لٹک رہی ہیں. ٹھیک ہے, توشہ خانہ کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. سلمان آج بھائی جو یہاں ہے پر سوال میرا ہوگا کہ یہ خان صاحب نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ کے پی کی طرف سے آئے تھے, اس بار انہوں نے لاہور کو کیوں چوز کیا, یہ بھی مجھے ایک سوال ہے, تو آپ اپنے تجزیے میں ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں, ایک تو اس کی وجہ جو سامنے آ رہی وہ تو سیدھی سیدھی ہے نا کہ پنجاب میں اب کے گورنمنٹ انہی کی ہے. جو اس سے پہلے نکلے تھے تو اس وقت گورنمنٹ نہیں تھی پنجاب میں, تو ایک تو سیدھی سی آبویس وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپٹکس بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں احمد, کہ لبرٹی چوک سے سٹارٹ کرنا, ٹھیک ہے, اور جو وہ مومنٹم آپ کو پتہ ہے جو وہاں سے بنے گا لاہور سے, جی آپ کو اندازہ ہے, تو وہ آپٹکس بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جو کوریج لبرٹی چوک لاہور کو ملے گی, تو وہاں سے جو سٹارٹ ہوگا معاملہ, تو آپٹکس بڑے اسٹرانگ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو کیا وہ پشاور سے قصہ خانی بازار سے نکلتے, تو اس کے مقابلے میں جو آپٹکس بڑے اسٹرانگ ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اب کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ کے پی یا پنجاب, اب کے بعد یہ ہو رہی ہے کہ سب اب اس نہج پہ آ چکے ہیں. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اب کے عوام نے شاید ابھی بھی خان صاحب ریلیکٹنٹ تھے, اس دفعہ عوام نے دھکا دیا ہے خان صاحب کو کہ بھائی جو کرنا ہے آپ نے جلدی کریں. آپ کو معلوم ہے نا, ایک حشر کے میدان میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جو قسم پرسی کا عالم ہوگا, ایک اردو کا ورڈ ہے قسم پرسی. قسم قسم. پرسی کیا ہوگی کہ نہ آپ ادھر جا رہے ہوگے نہ آپ ادھر جا رہے ہوگے, تو اس وقت لوگ کہیں گے کہ ہمیں ایک طرف کر دو, مطلب جو بھی ہمارا ڈیسٹینی ہے ہمیں وہاں بھیج دو, ختم کرو. تو عوام جو ہے نا آج کل پاکستان کی, وہ سیاسی قسم پرسی کا شکار ہے آج کل. وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ڈو یا ڈائے, کر دو ایک دفعہ. جو مہنگائی کا بوجھ ان کے اوپر پڑا ہوا ہے, جو یہ ریاستی دہشت گردی چل رہی ہے, جو ریاستی فاشزم چل رہا ہے, ارشد شریف کا واقعہ دیکھ لیں, باقی لوگوں کو جو پکڑنے برہنہ کر رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, سیکشل اسالٹ ہو رہا ہے, مطلب اس سے تو بہتر. اور یہ فیملیئر فیسز ہیں میڈیا کے, آپ اور ہمارے ساتھ تو کیا ہوگا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی اور کراچی سے لے کے خیبر تک جس قسم کی بھی ہم اگر, کیونکہ دنیا کے لحاظ سے کلاسز میں ہم بٹے ہوئے ہیں, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس طبقہ, پھر اپر کلاس, آپ کسی بھی طبقے کے کسی بھی بندے سے بات اگر آپ کریں تو کہیں نہ کہیں وہ فرسٹریٹڈ ہے, کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہے, کہیں نہ کہیں وہ لائک سکون کے لیے جو ہے نا وہ تلاش میں ہے, وہ کہ ان کے ملک میں سکون آ جائے اور وہ جو ہے وہ سکون کی زندگی گزر بسر کر سکیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بوائلنگ پوائنٹ جو ہے نا, میرا یہ خیال ہے کہ آ گیا ہے اور کسی بھی وقت جو ہے جی دھماکہ ہو سکتا ہے. جی, اور میرے خیال میں ہم اپنے ٹپنگ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ٹپنگ پوائنٹ کا جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹپنگ کے بعد آپ نے اٹھنا ہوتا ہے دوبارہ انشاءاللہ. تو آپ نے انشاءاللہ ٹپ کے بعد اٹھنا ہے. اور یہ کڑوی گولی ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر صحیح ہونا ہوتا ہے, بیماری سے اگر آپ کو جابر ہونا ہوتا ہے, دوبارہ سے شفا لینی ہوتی ہے اللہ کے نام پہ, تو اس کے بعد آپ نے دوا تو لینی ہوتی ہے نا کڑوی, اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا. میں تو آپ کو بہت پہلے سے بول رہا ہوں کہ جہاں پر بھی نظام بدلے جاتے ہیں ملکوں میں, وہاں پہ ڈرائنگ رومز میں سیٹنگ نہیں ہوتی, اسٹریٹس پہ فیصلے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ہسٹری میں اسٹریٹس پہ فیصلے ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب کو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی. وہ دیکھیں بہت وہ نان وائلنٹ پہ بلیو کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے بالکل, وہ ابھی بھی ریلیکٹنٹ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ نکل گئے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا ایک دفعہ. لیکن اس دفعہ آپ مت سمجھیں کہ وہ جو نکلے 2014 میں کہ بھائی 4 حلقوں کے لیے نکلے, یہ 4 حلقے نہیں ہیں. یہاں تو سب کچھ بدل چکا ہے. مطلب یہاں پہ تو پاکستان کے ڈو اور ڈائی کی بات ہو گئی ہے بھائی. مطلب پاکستان میں فاشزم رائج ہو چکی ہے. پچھلے 5-6 مہینے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, یہ تو فاشزم ہے. یہ تو ڈکٹیٹرشپ سے بھی ورسٹ کوئی جو ہم نظام چلا رہے ہیں, تو یہ تو نہیں چل سکتا. مہنگائی کا الگ طوفان ہے, اور مطلب کرنسی آپ کی ڈی ویلیو پہ ڈی ویلیو جا رہی ہے, قرضے آپ کے بڑھے جا رہے ہیں. اور آپ جتنا آپ کے قرضے بڑھے جائیں گے, آپ کی فارن پالیسی بھی کمپرومائز ہوتی چلی جائے گی, آپ کی اکنامک پالیسی بھی کمپرومائز ہوتی جائے گی, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور سیاست تو آپ کی ہو ہی گئی ہے کمپرومائز, وہ تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے کہ وہ اب ایف اے ٹی ایف سے آپ کو اچانک نکل گئے. دیکھو انہوں نے اس ٹائم پہ آپ کو کیوں نکالا ہے. عمران خان کے آپ کے دور میں ساری کوشش ہو گئی تھی, بولتے نہیں ایک لیکن پوائنٹ نہیں رہ گیا ہے, جی 1 پوائنٹ رہ گیا ہے, 2 پوائنٹ رہ گئے. کوششیں سب انہوں نے کی تھی, لیکن نکالا کس کے دور میں انہوں نے, تاکہ کریڈٹ کس کو جائے, ان کو جائے کریڈٹ. اب آپ ایگزیکٹلی. سوچیں کہ باہر کے لوگ کس طریقے سے فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اس امپورٹڈ رجیم کو. ابھی بھی پاکستانیوں کی اگر آنکھیں نہیں کھل رہی تو میرے خیال میں اب پتہ نہیں کب کھلیں گی. اور یہی بات ہے, اسی آنکھیں کھولنے کے لیے, شعور پکڑنے کے لیے آپ پڑھیے, آپ لوگوں کو دیکھیے, دنیا میں آپ دیکھیے نظر گھما کے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب برطانیہ کی, اب میں اس سے تھوڑی سی سپلیمنٹری بات کروں گا. برطانیہ کی 6 سال میں 4 پرائم منسٹر چینج ہو چکے ہیں, کبھی بھی برطانیہ کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا.
اور لاسٹ جو پرائم منسٹر ان کی تھیں وہ صرف 44 دن میں فارغ ہو گئی ہیں, 44 days. لانگیسٹ اینڈ شارٹیسٹ ایلزابتھ. جی 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 جی. میں نے ایک اور تصویر دیکھی تھی. جی, اور بالکل, اور یہ فیکچولی رائٹ ہے بات, یہ فیکچولی رائٹ بات ہے کہ برطانیہ کی ہسٹری میں اتنا شارٹ پیریڈ کسی کو نہیں ملا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو آئے ہیں اب وہ ایک الگ اسٹوری ہے. جو رشی جو آئے ہیں وہ ان کو سب بول رہے ہیں کہ انڈیا سے منسوخ کریں, حالانکہ وہ ایسٹ افریقہ سے ان کے ماں باپ نے ہجرت کی تھی, اور ایسٹ افریقہ بھی وہ گجرانوالہ سے آئے تھے ان کے ماں باپ جب وہ تھا. تو بیسیکلی پاکستانیوں کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ گجرانوالہ تو پاکستان میں ہے بھی, تو ہم بھی کلیم کر لیں کہ بھائی اگلا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی بیسیکلی اس کے بھی روٹس کہیں نہ کہیں پاکستان سے ملتے تھے, کیونکہ ہم تو نیشنلزم کی جب بات کریں گے تو پھر ایسی بات ہوتی ہے. تو تھوڑا سا پڑھ لیں, سمجھ لیں کیا ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کے بعد میں آپ کو بات بتاؤں, جب یہ نکلیں گے اور یہ جب ڈائنامکس بنیں گے بہت کیئرفل رہنا ہے. عمران خان صاحب نے اب سوچا ہے کہ سارے پلان سب کو نہیں بتانے, آپ کو پتا ہے وہ بڑا کیئرفل ہو کے کھیل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, اللہ کرے کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا. لیکن اب کے ڈیمانڈ جو ہے نا, اب کے جو نیریٹو ہے نا, اس میں ڈیمانڈز بہت کلیئر ہونی چاہیے. اب یہ ہم آپ کو کرٹس بتا رہے ہیں اس پروگرام کا, ڈیمانڈز آپ کی بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا. کرپٹ ہے, سب کو پتہ لگ گیا کرپٹ ہے. فاشسٹ ہے, سب کو پتہ لگ گیا. سب نے ہر کنڈے دیکھ لیے, سب نے حرکتیں دیکھ لی. بھائی لنڈن میں فلیٹ ہے ان کے, ہاں ہیں سب. میں کیا چاہ رہا ہوں اس نظام کو چینج کرنا فار دا بیٹر, اور سرسری طور پہ اس سے خد و خال بیان کر دی جائے کہ میں یہ کس طریقے سے کروں گا. ڈیمانڈز کیا ہیں اور 1 2 3 میں یہ ہوگا کیسے, اور یہ عوام کے آپ کو منہ پہ چڑھانا ہے. اس دفعہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے 2014 کے جب سٹی میں ہوا تھا تو ہم سب کے منہ پہ چڑھ گیا تھا کہ نواز شریف کتنا ٹیکس دیتا ہے, 5,000. آج بھی مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے چڑھایا تھا. ایک لیڈر کیا کرتا ہے, وہ نیریٹو جو ہے نا, اور نیریٹو میں فیکٹس ہونے چاہیے, فیکٹس اینڈ فگرس, مطلب فیکچوئل ہو, بیک بائی فیکٹس ہو, تاکہ لوگ کسی کو ریٹریٹ کر سکے. تو اب کے ڈیمانڈ کیا چاہ رہے ہیں میں اوور ویلمنگ میجورٹی 2/3 میجورٹی میں کیوں لینا چاہ رہا ہوں, اور میں اس سے کیا نظام بدلوں گا, اسلامی صدارتی نظام کی طرف لے کے جاؤں گا. میں کوئی اسلامک ٹچ نہیں دے رہا اس بات کو, ہمارے یہاں ہر چیز کا مذاق اڑا لیتے ہیں اسلامک ٹچ نا. بیسیکلی یہ آپ کی ڈیسٹینی ہے, اسی لیے یہ ملک بنا تھا. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں. آپ کو صدارتی نظام, لوگ بھول ہی گئے نا کس لیے بنا تھا. لوگ اتنی دھول اڑ چکی ہے احمد کہ لوگوں کو اب نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہے. واقعات اور حالات کی اتنی دھول اڑ چکی ہے احمد کہ لوگوں کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ منزل کہاں تھی, کارواں کہاں سے آ رہا تھا, کہاں جا رہا تھا. ہاں اگر یاد ہے تو وہ کتے یاد ہیں جو کاروان پہ بھونک رہے ہیں. لوگوں کو بس وہ کتے یاد ہیں جو کارواں پہ بھونک رہے ہیں, بس. اس کے علاوہ لوگوں کو اب کچھ یاد نہیں ہے کہ کارواں کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو ڈیمانڈز کلیئر رکھنی پڑے گی, اور یہ بھی بتانا پڑے گا یہ کیسے اچیو ہوگا. اور عوام ان سارے مسائل پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ارشد شریف والا جو واقعہ ہوا ہے ان کی شہادت کا, یہ بیسیکلی جلتی پہ تیز کا کام کرے گا. اب یہ عمران خان صاحب جو نکلے ہیں نا, یہ ان کے لیے بہت ایڈیشنل پوائنٹ ہے کہ وہ اب ریفر کر سکیں گے کہ دیکھو یہاں پہ آزادی ہے, صحافت کا حال یہ ہے, یہاں سچ بولو تو آپ کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے. وہ تو امر ہو گئے. ہم اردو میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں, انتقال کا ورڈ یوز کرتے ہیں, منتقل ہو جانا. تو وہ تو اپنی جو ہے وہ جنت کی طرف منتقل ہو گئے, وہ تو شہادت پا گئے. لیکن وہ کیا سبق چھوڑ گئے کہ حق پہ ڈٹے رہے, جھکے نہیں. ٹھیک ہے, اور یہی ہم سب کو جو ہے ان کی جو شہادت سے سبق ہے کہ آپ حق گوئی کرتے رہیں اور ڈٹے رہیں. سچ کو یہ نہیں مار سکتے. ایک بندے کو جس کو خاموش بھی کرائیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دینا ہے. میں کوئی ریلیجیس سرمن نہیں دے رہا, دس از فیکٹ. آپ حق کوئی کریں گے, کھڑے رہیں گے, ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کرنا ہی کرنا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ٹپنگ پوائنٹ پہ, اس نہایت ہی امپورٹنٹ کرٹیکل ٹپنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں پاکستان ٹپ کر کے انشاءاللہ اوپر جانے والا ہے. لیکن یہ کڑوی گولی, یہ جو آنے والے ہفتوں میں جو کڑوی گولی ہے, یہ ہمیں لینی پڑے گی ہمیں. اور میں یہ بات آپ کو بہت پہلے سے کر رہا ہوں, اور میں آپ کو ایک چیز آج بہت اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں, اور میں کافی عرصے سے روک کے بیٹھا ہوا تھا وہ بات. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں, ربیع الاول کا مہینہ بھی گزرا اور یہ ساری بات ہوئی, اور میلاد کے جو ہے محافل بھی سجی. ہمارے یہاں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہماری زندگیوں کو جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو کنیکٹ کرنے کی بات نہیں کرتے. جب آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ دین و دنیا میں کامیاب
اور میں نہیں بول رہا, ہم اپنے ریلیجیس ٹیکسٹ میں تو یہ پڑھتے ہی ہیں, ویسٹرنرز بھی ان کو بولتے ہیں کہ اگر جو سب سے کامیاب ترین آدمی ہسٹری میں کوئی گزرا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں اس کا آپ کو آج ایک چیز بتاتا ہوں جو ہمارے حالات سے بالکل کنیکٹ ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری ہسٹری دیکھیں, ان کے ہاں جو اسٹریٹجک انیشیٹو تھا وہ ہمیشہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. اور اسٹریٹجک انیشیٹو کا مطلب یہ ہے کہ چاہے صلح حدیبیہ آپ پڑھ لیں, چاہے میثاق مدینہ پڑھ لیں, یعنی مدینہ آتے کے ساتھ ہی جو جیوز سے پیک ہوا, یا صلح حدیبیہ پڑھ لیں, یا بدر کے موقع پہ نکلنا آپ دیکھ لیں, یا تبوک پہ آپ جو ہے فرنٹیئر پہ جانا دیکھ لیں, رومن امپائر سے فرنٹیئر پہ جانا دیکھ لیں, تبوک پہ سارے کے سارے ڈیسیژن انیشیٹو تھے آپ کے, اسٹریٹجک انیشیٹو. آپ ریئیکشن میں کبھی نہیں کچھ کرتے تھے کوئی چیز, آپ خود سے انیشیٹو لیتے تھے, اسٹریٹجک انیشیٹو. اور یہ اسٹریٹجک سننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر کسی کو عمل کرنا ہے تو, کہ انیشیٹو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. اگر آپ اپنے اوپوننٹ اور مخالف کو انیشیٹو دے دیں گے تو پتہ کیا ہوگا, آپ ریئیکشنری بن جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب اور ان کے ارد گرد کے لوگوں نے ان کو ایک ایسے ویکیوم میں دھکیل دیا تھا کہ وہ ریئیکشن میں چلے گئے تھے. یعنی یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی تھی اور وہ اس کے ریئیکشن میں کوئی کام کرتے تھے, وہ ان پہ کیس کرتی تھی اور وہ جا کے بیل لیتے تھے. نہ 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 نہ, اگر یہی اسٹریٹجک انیشیٹو اب آج بھی عوام کی طاقت ہی یوز ہو رہی ہے نا, اس وقت لے لیا جاتا تو یہ اتنے بند گلی میں ہم پہنچتے ہی نہیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ہے نا سیشن کورٹس کے پاس جانا پڑتا بیل لینے کے لیے. اور سیشن کورٹ کے ججز کی بھی اتنی ایگو ہے ماشاءاللہ پاکستان میں کہ وہ ایک خاتون بول رہی ہے کہ میری جو ہے مجھے ایسا بول دیا توہین عدالت ہو گئی تو آپ معافی مانگیں, پھر ان کو انفارمل معافی بھی مانگنی پڑے. اور یہ نہیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ چور اچک کے دھندناتے ہوئے رقص کرتے ہوئے پھر رہے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ, ان کو کوئی کچھ نہیں بول رہا. اور وہ بندہ جو پاکستان کو سربلندی کی بات کر رہا ہے, جس نے پاکستان کی فارن پالیسی 3.5 سال چلا کے دکھائی, جو پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے, اس کو یہ سارے جو ہے صحبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. تو اسٹریٹجک انیشیٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, کیونکہ آپ جو ہے عمران خان صاحب ایوری ناؤ اینڈ دین یہ بات کرتے ہیں, جو بات سیکھنے کی ہے آپ کو وہ یہ کہ اسٹریٹجک انیشیٹو جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. اب یہ جو لانگ مارچ ہے انہوں نے اعلان کیا, ناؤ دس از دا انیشیٹو. اب عمران خان صاحب نے انیشیٹو لیا ہے, اب گورنمنٹ جائے گی ریئیکشن والے موڈ میں, سمجھ رہے ہیں جی. آپ, کاز اور افیکٹ. اب ہوگا کاز ان کی طرف سے اور افیکٹ ہوگا سامنے کی طرف سے, اور پتے آپ نے چھپا کے کھیلنے ہیں. لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم تو ریڈ زون تو ہم جائیں گے نہیں, تو اگر ریڈ زون وہ نہیں جا رہے ہیں تو تصادم کا تو میرے خیال میں کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کوشش کرے گی ان کو اسلام آباد میں آتے ہی روکنے کی؟ دیکھیں گے حکومت تو پورا کوشش کرے گی. دیکھیں حکومت تو آپ کو پتا ہے حکومت میں وزیر جو داخلہ ہیں وہ کون بیٹھے ہوئے, صحیح ہے, مطلب آپ نے ان کا صرف جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا ہی کیس نکال لیا جائے تو ان کو تو ابھی بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے اصولاً بیسیکلی. لیکن یہ کہ یہ پاکستان کی ستم ظریفی ہے, یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ اس طرح کے لوگ وزیر داخلہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, انٹیریئر منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو اپنی پوری حرکت کریں گے اور اپنی پوری اوقات دکھائیں گے, جس طریقے سے مریم نواز نے دکھائی ہے ٹویٹ کر کے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں عوام کو اور عوام کے اوپینین کو کوئی میٹر نہیں دیتے. لیکن یہ بولنا عمران خان صاحب کا بھی یہ بیسیکلی دیکھیں پہلی چال میں کبھی بھی کوئی اکا پھینکتا ہے کیا؟ پہلی چال میں کوئی اکا نہیں پھینکتا, لوگ اسٹارٹ ہوتے ہیں چھوٹے نمبر سے. سو ابھی تو گیم اسٹارٹ ہوئی ہے احمد, جمعے کو مطلب اس کا افتتاح ہونا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آپٹکس اسٹرانگ رکھے ہیں عمران خان صاحب نے, لبرٹی چوک سے اسٹارٹ ہے, ٹھیک ہے جی. پھر کے پی کیسے کس طریقے سے کمک آئے گی, ٹھیک ہے نا, کس طریقے سے ہیلپ آئے گی, کب آنی ہے, کیسے آئے گی, سمجھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے جب وہ ڈائنامکس بنیں گے. لیکن اس سب گرم جوشی میں اور لہراتے جھنڈوں کے سائے میں آپ یہ مت بھول جائیے گا کہ ہم یہ کس لیے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی جی, گول آپ ذہن میں رکھیں. اگر پہلے تو الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے, الیکشن کی ڈیٹ اس لیے لینی ہے کہ 2/3 میجورٹی ملے, اور 2/3 میجورٹی بھی اینڈز نہیں ہے اٹ سیلف, اس لیے کہ اس کے یہ جو غلیظ سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام ہے اس کو چینج کر کے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی جائے. اور اس کے لیے اگر آپ کو سزاتی نظام نافذ کرنا پڑے تو بھلے نافذ کرنا پڑے. تو یہ کیسے ہوگا, اب کے پورا پروگرام کیسے ہوگا, اور آتے کے ساتھ ہی جو فائر فائٹنگ ہونی ہے اکنامک فرنٹ پہ
وہ کیسے ہونا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے. اور الیکشن میں بغیر الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بیسک اسٹرکچر ریفارم کے بالکل مت جائیں، ورنہ ایک اور ٹریپ میں پھنس جائیں گے. میرے خیال میں کچھ کامنٹس لے لیتے ہیں، کافی سارے کامنٹس آج آ چکے ہیں. جی امر. جی بالکل، اور یہ میرے خیال میں جو کامنٹس آئے ہیں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخری حصے کے لیے ہم رکھتے ہیں، اور یہ آخری حصہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. محمد عاطف قریشی کہتے ہیں کہ واٹ اباؤٹ فیصل وارڈر پریس کانفرنس، کیا کہیے گا اس کے اوپر؟ جی فیصل واڈا کا جو آپ دیکھ رہے ہیں آج، جو بالکل انہوں نے آ کے ایک ان ایکسپیکٹڈ پریس کانفرنس کر دی. ہو سکتا ہے ان کو لانچ کیا گیا ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ایک جو ہے وہ ٹیزر کے طور پر وہ آئے ہوں. ٹھیک ہے، ایک ٹیزر کے طور پر آئے ہوں اور وہ اس کا افیکٹ کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش ہو لانگ مارچ سے پہلے. ویری مچ پاسبل. لیکن بہرحال ابھی کچھ حتمی بات کہنا اس پریس کانفرنس کے بارے میں قبل اس وقت ہے. میرے خیال میں 1 یا 2 دن میں یہ پکچر مزید کلیئر ہو جائے گی فیصل واڈا والی. لیکن اگر یہ کوشش اس لیے کی گئی ہے کہ یہ لانگ مارچ کے اثر کو اور انٹینسٹی کو ڈائلیوٹ کرے گی، تو میرے خیال میں یہ بالکل بھی بیکار ایفرٹ تھی، فیل اس کا اٹمپٹ. کوئی فائدہ نہیں. ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ ریلیونٹ ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کو بہت ریلیونٹ چیزیں مل چکی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو آگے. جی روٹی کپڑا اور مکان، اس سے زیادہ کی سوچ نہیں ہے عوام کی. لیکن بنیادی طور پہ عاطف بھائی، حالات جس طرح کے ہیں تو ہمیں اجھایا ہی اسی میں گیا ہے کہ اس کے اندر ہم الجھ کے ہم اپنے جو مین موٹیوز ہیں اس کے اوپر ہم بالکل بھی جو ہے نا نظر نہیں کریں، اور اس کے لیے ہم محنت نہیں کریں، ہم اپنے روٹی کپڑے اور مکان کے چکر میں ہی لگے رہیں. دیکھیں، یہ ایک عاطف بھائی نے جو بات کی ہے، ہمارے ہیبیچول بالکل ویور ہیں. میں ان کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ روٹی کپڑا مکان ٹھیک ہے، یہ بات بیسیکلی. اور ایک اذہان ایک بات بھی کر دوں ایک اور، کہ روٹی کپڑا مکان ہم بولتے ہیں کہ یہ بھٹو کا سلوگن تھا. بیسیکلی اگر آپ کمیونزم پڑھیں پیچھے جا کے، تو یہ انہوں نے بھی وہاں سے بورو کیا تھا. تو ہمارے یہاں تو ہر چیز کو بول دیتے ہیں کہ ہم ہی موجد تھے ہر چیز کے. اگر آپ پڑھیں پیچھے جا کے تو یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھیں جا کے، اور داس کیپیٹا پڑھیں کارل مارکس کی لکھی ہوئی، تو آپ کو یہ ایسا لگے گا یہ ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے بالکل روٹی کپڑا مکان. تو ایک بات تو یہ بتا دوں میں آپ کو کہ یہ کوئی کریڈٹ نہیں جاتا ہے ان کو، یہ کمیونزم سے جہاں سے وہ انسپائر تھے وہیں سے چیزیں لکھی تھی. دوسری بات یہ ہے عاطف، جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کیسے نکلیں گے. آپ کا اوپر جو لیڈر ہے، ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کا لیڈر ویلفیئر اسٹیٹ بنائے، تب آپ روٹی کپڑا مکان سے نکلیں گے. اور آپ کے پاس اتنی ٹائم اور لیجر ٹائم اور منی ہوگا کہ آپ باقی چیزیں اپنی پرسو کر سکیں گے. اور اس کے لیے آپ کو ایک اوپر لیڈر چاہیے. اچھا، نیچے مائکرو لیول پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے استطاعت میں جو لوگ ہیں، آپ کے جو خاندان میں لوگ ہیں، آپ کے جو حلقہ احباب میں لوگ ہیں، آپ ان کو اس طریقے سے کوشش کریں، کچھ ان کے ساتھ وینچر کریں، کچھ اس طریقے سے کام کریں، کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ کا کوئی پروجیکٹ کریں، تاکہ ان کو وہ سہولت دی جا سکے جو آپ سوچ رہے ہیں. اگر ایک بندے کو بھی آپ نے وہ ٹائم دے دیا سوچنے سمجھنے کا، اور ایک بندے کو بھی آپ نے ایجوکیشن کا کوئی بندوبست کر دیا جو کہ نہیں بیچارہ کر سکتا تھا ادروائز، تو بیسیکلی آپ نے اپنا کام کر دیا بقول اشفاق احمد صاحب کے، کہ ایک بندہ کافی ہے. مطلب ایک بندے کا بھی آپ ذمہ داری لے لیں، اٹس انف. بالکل. سو ہمارے لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ایک میکرو لیول پہ ایک بندہ چاہیے جو پورا ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل رکھتا ہوں ذہن میں. تب جا کے یہ چیزیں چینج ہوں گی، تب ہم نکلیں گے اس مائکرو جو ہماری فکریں ہیں نا روٹی کپڑا مکان، اس سے. جی جی جناب، تو آئی تھنک یہ ہمارے کامنٹس پورے ہو گئے ہیں. ایک دوسرا کامنٹ بھی ہے لیکن ہم آلریڈی ان چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ کینیا کے حوالے سے وہ کامنٹ تھا. عدنان بھائی، عاطف بھائی اور جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بہت بہت شکریہ. جی جناب، تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ان ڈیٹیل گفتگو کی ہے ارشد شریف کے حوالے سے، ارشد شریف شہید کے حوالے سے. ان کی جو بھی خدمات تھیں ان کو کبھی بھی جو ہے بھولا نہیں جائے گا. انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں، اسپیشلی جس طرح سے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ڈومین میں. ساتھ ساتھ لانگ مارچ آنے والا ہے، جس طرح سلمان بھائی نے کہا کہ دیر آئے درست آئے، یہی ہمارا ٹاپک تھا آج کا. تو ہم لانگ مارچ کے حوالے سے اپنے انالیسس دے رہے تھے آپ کو، اور کوشش ان کی یہی ہونی چاہیے کہ لانگ مارچ سے زیادہ ان کو فوکس ہونا چاہیے کہ وہ گول کے اوپر فوکس کریں کہ ایکچولی اس لانگ مارچ کا گول کیا ہے. اور جس طرح سلمان بھائی نے کہا کہ بہت سارے جھنڈے ہوں گے، ان جھنڈوں کے تلے بہت سارے لوگ ہوں گے، تو ان تمام تر مناظر کے اندر ہم کہیں اپنے اصل گول سے نہ ہٹ جائیں. اور اصل گول ہمارے سے مراد جو عوام اور اتنی نکل رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ بالکل کلیئر ہوں اپنی اپروچ میں، اپنی ڈیمانڈس میں جس کے لیے وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. اور اگر وہ
اب فلفل کرنے میں کامیاب ہو گئے اپنے ان گولز کو، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے سنہری دور کی طرف جو سفر کر رہا تھا وہ کنٹینیو کر لے گا، اور وہ سفر جو ہے وہ میرے خیال میں بیچ میں جو ہے وہ ایک روڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اب وہ اچھے روڈ کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائے گا۔ امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ آنے والا وقت ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، اور یہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں رہنے والے تمام تر لوگوں کو اور ہمارے ملک کو اللہ پاک ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹ جائے خدا نخواستہ، یا ہمارے ملک کے اندر معاملات خراب ہوتے چلے جائیں اور صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے، اور جن لوگوں کو یہ ملک پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے مکر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ میری آج کی دعا ہے، اور جاتے جاتے سلمان بھائی اگر کچھ کہنا چاہیں تو جی۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آمین، ایسا ہی ہو، اور پاکستان کی طرف سے جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ جس نے بھی ہسٹری میں بھی پاکستان کے خلاف یا اس کے خاندان نے کچھ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے سب کو پتہ ہے، وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے سارے آج۔ تو یہ مت بھولے کہ یہ خاص پروجیکٹ تھا، ہم نے 14 اگست کے پروگرام میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ کوئی انسیڈنٹلی نہیں ہوا ہے، یہ باقاعدہ اسپرچل پاورز اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو بس ہمارا یہ کہ سعادت ہم سمیٹتے کہ نہیں، یعنی ہم سعادت سمیٹ سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی اس کے لیے کام کر کے، اور اس کے لیے اس لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ یاد رہے، جو لوگ ہمیں بولتے ہیں نا کہ آپ نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اگر یہ ایسی کوئی نیشنلسٹ اسٹیٹ ہوتی جیسے باقی لوگوں کی ہیں، جس میں صرف جغرافیکل لائنیں کھینچ کے بنا دیے گئے، تو پھر ہم کیوں ڈیفینڈ کرتے؟ ہم کوئی بات ہی نہیں بنتی تھی نا۔ تو یہ بات سمجھے، پاکستان ایکسیپشنلزم ایک چیز ہے، پاکستان کو ایک استثنا حاصل ہے اس سے، اس لیے کہ یہ اور اسرائیل، یہ دو کنٹری ایسے ہیں جو کہ اس نظریے کی بنیاد پہ بنے، آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ، اور وہ بڑی پیشنیٹلی اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آپ نے اگر دیکھا ان کو، بائی دا وے، ان کے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک ان کے بہت بڑے بلاگر ہیں اسرائیلی، میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے پرائیویٹلی میسج کیا، کیونکہ میں ان کی بڑا پروپیگنڈا جو ہے وہ کاؤنٹر پروپیگنڈا کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے میسج کیا، اور پرائیویٹلی انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے، ایشو ہے ہمارے کنٹری سے، تو تم مجھے 1 to 1 جو ہے وہ کال کر لو، یا میں تمہیں کال کر لیتا ہوں، یا میں تمہیں اپروچ کر لیتا ہوں۔ اور بہت فیمس ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا یہاں پہ، ورنہ آپ کو پتہ سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پرائیویٹ میسج کر کے کہ میں تمہیں لینا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم ایک دفعہ یہ سارٹ آؤٹ کر لیں معاملہ۔ تو میرے بھائی، بہت سارے پلیٹ فارمز پہ سچ اور حق کا جو ہے وہ جہاد جاری ہے، آپ ڈھونڈیے اور آپ کو مل جائے گا، جہاں پہ آپ کو یہ شیطانی اور طاغوتی قوتوں کے خلاف جہاد کا موقع میسر ہے۔ یہ انفارمیشن ایج ہے، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ جی ہمار جی بہت بہت شکریہ۔ اس بہترین میسج کے ساتھ میں سلمان میسج جانا چاہوں گا، اور تمام تر لوگ جن لوگوں نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ آپ کا فیڈ بیک جب ہمیں ملتا ہے تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ کسی قسم کی آپ سجیشن دینا چاہیں، کسی قسم کے ٹاپک کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں اس میں، تو ضرور آپ اپنی سجیشنز فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں۔ سلمان بھائی کو فالو کرنے کے لیے آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر، جیسا کہ اسکرین پہ دکھ رہا ہے، سلمان _سید، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں مجھے اگر آپ کو سجیشن دینا چاہیں یا فالو کرنا چاہیں تو آپ میرے ٹویٹر ہینڈل احمد جلیل پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا فیس بک پیج ہے، فیس بک طرفہ، یہاں پر آپ ضرور آئیے اور اپنی سے اپنی کمیونٹی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ساتھ ساتھ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور پروگرام کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دس از احمد جلیل سائننگ آف along with سید سلمان شاہ فرام ایپیسوڈ 87 آف طرفہ تماشا پاکستان۔ اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں، وبا و قحط کے خوف میں مبتلا، سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔